رسالت مآب نے ایسی تربیت کی، ایسے پروان چڑھایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی ماں نے بھی اپنے بچے کے لیے اتنا نہیں کیا جتنا رسول خدا نے علی مرتضیٰ کے لیے کیا۔ رسول خدا کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ اس نے کہا علی سے۔ میں پوچھ رہا ہوں بیٹوں میں سے سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ راوی نے کہا علی کو چاہتے تھے۔ کہا آپ کے اپنے بیٹے؟ کہا آپ کے اپنے بیٹے ہوتے ہوئے بھی جتنا وہ علی کو چاہتے تھے اتنا ابراہیم کو بھی نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے ایک فتویٰ سنا ہوگا ہمارا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ یزید کا باپ مقدسات میں سے نہیں، ہم کسی کے مقدسات میں سے اس کو نہیں مانتے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ ناصبی جو بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر آپ یہ نام نکالیں گے ہم سارا اہل بیت نکال دیں گے نصاب میں سے۔ ہمیں دو طرح سے مزہ آتا ہے، ایک طرف ہم ذکر کر کے جو ہمیں خود کے وہ سرور حاصل ہوتا ہے اس سے مزہ آتا ہے، دوسرا ہمارے ذکر سے جب وہ جلتے ہیں تو ہمارا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور علی کو کتنی خوشی ہوگی اگر ہمارے بچے مالک بن جائیں تو علی آپ ان ماؤں پر درود اور سلام بھیجیں گے جو اپنے بچوں کو مالک کی طرح پرورش کریں۔ تمہارے قدم ہی صراط مستقیم ہو جائیں گے، اس پر چلنا کوئی دشوار نہیں ہوگا۔ تم ایک قدم چلو گے، تمہیں دیکھ کر جو 4 جوان اور چلیں گے وہ تمہیں 1000 قدم آگے پہنچائیں گے۔ اور یہ جو آپ کو مقایسہ کیا جاتا ہے نا کہ آپ کو اتنا ملے گا، حج پہ اتنا ملے گا، اگر حقیقت حال بتایا جائے تو بغیر حسین حج کا کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ان تمام عبادتوں کا ثواب علی کو مل رہا ہے۔ اگر علی نہ ہوتا، علی کی ضربت نہ ہوتی تو یہ عبادتیں کہاں ہوتی؟ یہ نمازیں کہاں ہوتی؟ یہ عمرے کہاں ہوتے؟ یہ حج کہاں ہوتے؟ یہ زیارتیں کہاں ہوتی؟ ان میں سے کوئی بھی عبادت نہ ہوتی۔ عبادت کی شکلیں شاید ہوتی، روح عبادت ختم ہو جاتی۔ روح عبادت کو برقرار علی ابن ابی طالب نے رکھا ہے، اس لیے جو قدم علی اور اولاد علی کے راہ میں اٹھتا ہے ثواب اسی میں ہوتا ہے۔ علی کے شیعہ صراط کو نور علی کے ذریعے طے کریں گے۔ چلیں، لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کا ذکر نہیں کرتے، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ اول ارشاد فرماتے ہیں ان علی الصراط لعقبہ، صراط پہ ایک پھاٹک ہے، لا تجوزہ احد الا بجواد من علی ابن ابی طالب، لیکن خدایا سکینہ دیکھ رہی ہے، لعین کے ہاتھوں میں چلی ہے، اللہ بہائے مبارک بوسہ کہاں ہے رسول۔ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسی قوم میں پیدا کیا جن کے لیے صراط مستقیم تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم میں سے وہ لوگ اور زیادہ خوش نصیب ہیں جو پیدا کسی اور گھرانے میں ہوئے ہوں اور انہیں خدا نے راہ راست کی ہدایت فرمائی ہے۔ حسین کا یہ پیغام تمام بشریت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ پیغام صراط مستقیم کا پیغام ہے۔ اس صراط مستقیم پر گامزن شخص خود صراط کا حصہ بن جاتا ہے۔ صراط الگ، ہادی الگ، رہنما الگ، کتاب الگ اور مقتدی الگ نہیں ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں ہادی کتاب ہے، کتاب صراط ہے، صراط انسان ہے، اور انسان اس صراط پر گامزن ہو کر اس منزل تک بھی پہنچ سکتا ہے جہاں معصوم کہے سلمان منا اہل البیت۔ مجالس کا یہ سفر در حقیقت اسی تلاش میں ہم ہیں کہ کب کوئی ندا آئے، کوئی ہمارا نام پکارے اور کہے فلان منا اہل البیت۔ اس صراط کی تلاش میں، صراط مستقیم کی تلاش میں، اگر صراط کو جدا سمجھو اپنے آپ سے، اگر ہادی کو اپنے آپ سے جدا سمجھو، اگر امام کو کچھ اور سمجھو، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھو، تو پھر راہ ہدایت پر سفر کٹھن ہے۔ یقیناً وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت عالی ہے، لیکن وہ بہت کریم بھی ہے۔ اس کی نظر کرم اگر ہم پر پڑ جائے تو ہم اس صراط کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جس طرح خود نبی کتاب بھی ہے، صراط بھی ہے، اسی طرح نبی کا یہ شاگرد علی محمد بھی ہے، کتاب بھی ہے، صراط بھی ہے۔ امیر المؤمنین کی رسالت مآب نے ایسی تربیت کی، ایسے پروان چڑھایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی ماں نے بھی اپنے بچے کے لیے اتنا نہیں کیا جتنا رسول خدا نے علی مرتضیٰ کے لیے کیا۔ روایات میرے پیش نظر ہیں، وقت مختصر ہے اور تمام روایات پیش نہیں کر سکتا،
کچھ روایت میں نے پیش کر دی تھی کہ جس کی غذا لعاب خاتم ہو اور جس کی غذا میں ابتدائی غذا میں سوائے لعاب خاتم کچھ بھی نہ ہو، اور جب وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو تو وہ ٹھوس غذا پہلے لعاب خاتم سے معطر ہوتی تھی، پھر طعام مصطفیٰ کے بعد طعام مرتضیٰ بنتی تھی۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں رسول مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے، مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، مجھے اپنی بو سونگواتے تھے، کوئی بھی لقمہ مجھے کھلانے سے پہلے خود چباتے تھے، نرم کرتے تھے، متبرک کرتے تھے، پاک کرتے تھے، طاہر کرتے تھے، طیب کرتے تھے، پھر جا کر دہان مبارک علی میں ڈالتے تھے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کسی ماں کو ایسا کرتے ہوئے، دنیا میں کوئی ماں ہر لقمے کو ایسا کرے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ محمد تیار ہو رہا تھا۔ یہ لحمہ لحمی دمہ دمی علی منی وانا منہ سلمہ سلمی حربہ حربی، یہ محمد تیار ہو رہا تھا۔ اور ایک محمد تیار نہیں ہو رہا تھا، 12 محمد تیار ہو رہے تھے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ انا صراط المستقیم، صراط مستقیم میں ہوں، میں صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم کا ہادی بھی میں ہوں، صراط مستقیم بھی میں ہوں، قرآن کتاب ناطق بھی میں ہوں، اور کتاب صامت کا بیان کنندہ بھی میں ہوں۔ اس لیے کہ نبی نے علی کے لیے اسی بچپن سے یرفع لی کل یوم علما من اخلاقہ، اس جملے کو نہیں سمجھ سکتے آپ، البتہ آپ علم اٹھانے والے ہیں شاید سمجھ جائیں۔ علی بچپنے سے کہہ رہے ہیں ہر روز نبی جس کا کام کیا ہے، جو آیا ہے متمم مکارم اخلاق ہے، جس کا کام مکارم اخلاق کو بیان کرنا ہے، وہ کر کیا رہا ہے؟ ہر روز میرے لیے اپنے اخلاق کا ایک علم نصب فرماتے تھے اور مجھے حکم کرتے تھے اس کی اقتداء کرو، اور میں اس کی اقتداء کرتا تھا۔ علم جو نبی دیں، آپ نے تو خیبر کا ایک علم دیکھا ہے نا، اور اس کا اثر دیکھا ہے۔ نبی ایک علم نہیں دیتے تھے، نبی ہر روز اخلاق نبوت، اخلاق خاتمیت کا علم علی کے سپرد کرتے تھے، اور علی علمدار نبی ہے۔ خیبر میں بھی اخلاق نبی میں بھی علمدار نبی علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک شخص نے پوچھا دوسرے صحابی سے، تابعی نے صحابی سے پوچھا کہ رسالت مآب کا سب سے پیارا بیٹا کون سا تھا؟ آپ کے بیٹوں میں سے، اولاد ذکور میں سے رسول خدا کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ اس نے کہا علی سے۔ میں پوچھ رہا ہوں بیٹوں میں سے سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ راوی نے کہا علی کو چاہتے تھے۔ کہا آپ کے اپنے بیٹے؟ کہا آپ کے اپنے بیٹے ہوتے ہوئے بھی جتنا وہ علی کو چاہتے تھے اتنا ابراہیم کو بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ جو علی کو چاہتے تھے، یہ باپ بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، بھائی بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ خدا کے حکم سے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر آپ صراط پر چلیں گے تو آپ صراط کا حصہ بن جائیں گے۔ علی نقش پائے رسول پر چلے، رسول کا حصہ بن گئے، رسول کا شریک بن گئے، رسول کا نفس بن گیا، اور قرآن نے گواہی دی کہ نفس رسول علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر اس طرح مولا کی اقتداء کرو، جس طرح مولا فرماتے ہیں میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے چلتا ہے، اگر ہم علی کی سیرت کی اس طرح اتباع کریں تو ہم سے علی کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، ہم سے مالک اشتر کی خوشبو آنی چاہیے۔ جانتے ہیں آج یہ عہد نامہ مالک اشتر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جن جوانوں نے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھیں، اس کو ضرور آگے شیئر کریں، بڑا ثواب کا کام ہے۔ عہد نامہ مالک اشتر کیوں؟ ابھی نصاب کا چل رہا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، نصاب کی باتیں چل رہی ہیں، وہ جو مشترکہ نصاب اور اس کے لیے پھر یکساں نصاب اور فلان، اس میں بہت مشکلات ہیں اس نصاب میں، اور اس میں ہمارے علماء نے اور مخصوصاً شیخ شفا نجفی خدا نے طول عمر عنایت فرمائے بڑا جہاد کیا ہے، اس مورد میں بڑا جہاد کیا ہے، اور وہاں اس نصاب میں وہ کاتب وحی کے طور پر یزید کے باپ کا نام ڈالنا چاہتے تھے، کاتب وحی کے طور پہ یزید کے باپ کا نام ڈالنا چاہتے تھے۔ آشفا نے احتجاج کیا، کہا ہم اسے کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک فتویٰ سنا ہوگا ہمارا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، یزید کا باپ مقدسات میں سے نہیں، ہم کسی کے مقدسات میں سے اس کو نہیں مانتے، یہ بات واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے مراجع کا فتویٰ ہم سمجھائیں گے نا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا نام نصاب میں آئے یہ ہمیں قبول نہیں ہے، انہوں نے واک آؤٹ کیا۔
ناصبی جو بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر آپ یہ نام نکالیں گے ہم سارا اہل بیت نکال دیں گے نصاب میں سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ذہنیت کیا ہے۔ سارا اہل بیت چھوڑ چکے ہیں، یہ ناصبی چھوڑ چکے ہیں، جہنم ان کا مقدر بن چکی ہے۔ ظاہر میں جو انہوں نے رکھا ہوا ہے ہاتھ کہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ ظاہر جو ہے وہ کس قیمت پر چھوڑ رہے ہیں؟ اگر اس کا نام نہ آئے تو ہم سارے اہل بیت کو نصاب سے نکال دیں گے۔ آصفہ نے کہا نکال دو تم سارے اہل بیت کو، ہم بھی تمہیں دیکھ لیں گے۔ وہ مانے اور اس کا باپ کا نام نکال دیا۔ اسی میں ایک بحث یہ تھی کہ مالک اشتر کا عہد نامہ جو امیر المومنین نے لکھا ہے، UN نے بھی اس کو چارٹرڈ بنایا ہے، اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مالک اشتر سے ہمیں بہت نفرت ہے۔ ہاں بھائی یہ تو عہد نامہ امیر المومنین کا ہے۔ کہا نہیں، نام ساتھ مالک کا آ رہا ہے، مالک کا نام ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا کیا فریضہ ہے؟ نصاب میں نہیں ڈالنے دیتے ہو، ہم اس کو اتنا پھیلائیں گے۔ ٹھیک، ہمیں دو طرح سے مزہ آتا ہے۔ ایک طرف ہم ذکر کر کے جو ہمیں خود کیف و سرور حاصل ہوتا ہے اس سے مزہ آتا ہے، دوسرا ہمارے ذکر سے جب وہ جلتے ہیں تو ہمارا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو مالک اشتر کا یہ حکم نامہ، عہد نامہ، اسے عام کریں، اسے پھیلائیں، اور اسے پھیلانے کا راستہ شیئر کرنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرو، اسے پڑھو بھی، اس مالک کی طرح بنو بھی۔ وہ آپ کو کہاں سے اٹھا کے پھینک دیں گے؟ نصاب میں سے، اسکولوں میں سے ہمارے بچوں کو تو نہیں نکال کے پھینک سکتے۔ ہمارے بچے اگر مالک بن جائیں کتنی تکلیف ہوگی انہیں، اور علی کو کتنی خوشی ہوگی۔ اگر ہمارے بچے مالک بن جائیں تو علی آپ ان ماؤں پر درود اور سلام بھیجیں گے جو اپنے بچوں کو مالک کی طرح پرورش کریں۔ ہم نے امام کی طرح بننا ہے، مالک کی طرح بننا ہے، ہم نے بوذر کی طرح بننا ہے، ہم نے سلمان کی طرح بننا ہے، ہم نے مقداد کی طرح بننا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مولا کی ہر بات مانی۔ بہت سمپل، بہت آسان ہے۔ پسند ناپسند میں جو مولا کو پسند ہے وہ مقداد کو پسند تھا، اس کی اپنی کوئی پسند اور ناپسند نہیں تھی۔ اس لیے وہ اس مقام پر پہنچے کہ سلمان منا اہل البیت، یہ مقام حاصل کیا۔ آپ بھی اگر صراط پر ایسے چلیں تو اس صراط پر چلنا آپ کے لیے کٹھن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ خود صراط ہوں گے۔ اگر میں سمجھا سک رہا ہوں، ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے صراط پر چلنا بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بوذر و سلمان کا کام ہے، تم کہاں؟ نہیں بھائی، تمہارے لیے یہ بڑے مزے کا کام ہو جائے گا، اس لیے کہ تم خود صراط ہو جاؤ گے، تمہارے قدم ہی صراط مستقیم ہو جائیں گے، اس پر چلنا کوئی دشوار نہیں ہوگا۔ تم ایک قدم چلو گے، تمہیں دیکھ کر جو 4 جوان اور چلیں گے وہ تمہیں 1000 قدم آگے پہنچائیں گے۔ بڑے مزے کا سفر ہے یہ صراط کا، بہت مزے کا۔ چلنا ہے؟ چلیے بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، اس پہ چلنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک سالکین کا، پہلے ہم چلے سالک کا بتا دیتے ہیں، ہم سالک بن جائیں، اس راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ ہماری میقات کے لیے آئے، موسیٰ میقات کے لیے جب گئے تو لفظ جاء استعمال ہوا ہے کہ موسیٰ میقات کے لیے قدم بے قدم، مرحلہ بے مرحلہ چل کر آئے، اور جب وہ چل کر جا رہے تھے تو ایک مقام پر ارشاد آیا فخلع نعلیک انک بواد المقدس طویٰ۔ یہ وادی مقدس ہے، یہ جگہ مقدس ہے۔ کیوں؟ امام بارگاہ ہے، مقدس ہے۔ کوئی جوتوں سمیت آیا؟ کسی نے لکھا ہوا ہے فخلع نعلیک؟ کیوں؟ سب کو پتہ ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ پہ جوتوں کے ساتھ نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ مقدس وادی میں جا رہے ہیں اور وہاں جوتوں کے ساتھ نہیں جانا، اور وہ جوتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مراد ظاہر آیت یہ ہے فخلع نعلیک، مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہاں سے جا رہے تھے؟ اپنے اہل بیت کے ساتھ تھے، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، سردی تھی، آگ نظر آئی، ان سے کہا میں یا کوئی آگ لے کے آؤں گا یا کوئی خبر لے کے آؤں گا، تم لوگ یہاں انتظار کرو۔ موسیٰ کے دل میں اہل بیت کی فکر تھی، اہل بیت کی فکر لے کر موسیٰ خدا کی بارگاہ میں جا رہا تھا۔ ارشاد آیا یا موسیٰ فخلع نعلیک، اہل بیت کی فکر دل سے نکالو۔ اور اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ ایک اور شخص بھی بارگاہ خداوندی میں گیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی۔ وہاں فخلع نعلیک خطاب آیا ہے؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد اہل بیت محمد کی محبت لے کر جا رہے تھے، موسیٰ اہل بیت موسیٰ کی محبت لے کر جا رہا تھا۔ اہل بیت موسیٰ کی محبت اس قابل نہیں تھی بارگاہ خداوندی میں جا سکے، لیکن اہل بیت محمد کی محبت مقرب بارگاہ الہی ہے۔
اس محبت کو دل میں لے کر خدا کے پاس جاؤ، باقی محبتوں کو دل سے نکال کر خدا کے پاس جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ موت کے بھی دو معنی ہیں، ایک سلبی ہے، ایک ایجابی ہے۔ اصطلاح صرف جن کو سمجھ میں آتی ہے ان کو بہت آسان کرتی ہے، جن کو سمجھ میں نہیں آئی ان کے لیے میں آسان کر دوں گا۔ موت سلبی ہے اور ایجابی ہے۔ سلبی کیا ہے؟ موت کا مطلب فصل ہے، جدائی ہے۔ میرے بہت سے تعلقات ہیں دنیا میں، بچے ہیں، مال ہے، ملال ہے، جائیداد ہے، ان سے میرا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس انقطاع کا نام، اس رشتہ ٹوٹنے کا نام، اس جدائی کا نام موت ہے اسی طرح؟ اسی لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ لیکن موت ایک ایجابی حقیقت کا نام بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ موت وصال کا نام ہے، لقاء اللہ کا نام ہے، اللہ سے ملنے کا نام ہے۔ نہیں سمجھے؟ پہنچا؟ جی پہنچ گئے؟ جی اب فرق یہ ہے، وہ جو موت کو وصال سمجھتے ہیں وہ موت سے محبت کرتے ہیں، جو موت کو فصل سمجھتے ہیں وہ موت سے نفرت کرتے ہیں، موت سے خائف رہتے ہیں۔ اب ہوتا دونوں میں دونوں ہے، موت میں دونوں جہت ہیں۔ ایک آدمی جدائی کو روتا رہتا ہے، ایک آدمی وصال سے خوش ہوتا ہے۔ چلیں آسان کر دیتا ہوں میں، ایک آ جائیں واپس۔ ایک سالک ہے، ایک مجذوب ہے۔ سالک قدم بے قدم چل کے جاتا ہے، مرحلہ بے مرحلہ چل کے جاتا ہے، اسے خود چل کے جانا پڑتا ہے، راستے میں اس کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ آپ بھی سالک ہیں جی، آپ چل کے یہاں آئے ہیں، امام بارگاہ تک آئے ہیں۔ یہ جو آپ نے سلوک کیا ہے، چل کے یہاں تک آئے ہیں، قدم بے قدم چل کے آئے ہیں، مرحلہ بے مرحلہ یہاں آئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مجذوب ہے۔ مجذوب مرحلہ بے مرحلہ، قدم بے قدم نہیں ہے، بلکہ وہ جب قدم اٹھاتا ہے اگلا قدم اس کا منزل پہ ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سالک کو چلنا پڑتا ہے، مجذوب کو لے جایا جاتا ہے، مجذوب کو لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مراحل نہیں ہے، وہ یکدم منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے مجذوبیت کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص نے اس مجذوبیت کا تجربہ کر رکھا ہے، لیکن آپ کے نامہ عمل میں جو لکھا ہے وہ آپ کو جب نظر آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، جب زائر امام حسین علیہ السلام زیارت کی نیت سے، خدا ہم سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے، اسی سال نصیب فرمائے، ہر سال نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ جب زیارت کی نیت سے وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ جو سالک ہے، سلوک کرنے والا، جو سالک ہیں وہ کون ہے؟ حاجی۔ وہ یہاں سے چلتے ہیں، میقات پر پہنچتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، سعی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تقصیر کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، نہ جانے وقوف کرتے ہیں، ان سب کے بعد کہیں جا کر ان کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ سالک ہیں۔ مجذوب کون ہے؟ جو اپنے گھر سے ایک قدم نکالتا ہے زیارت امام حسین کے لیے، اس کے سارے گناہ۔ اب لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں مولانا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک قدم پہ اتنا، ایک قدم پہ سارے گناہ دھل جائیں۔ اچھا نہیں ہو سکتا؟ آپ ایک قدم بھی نہ چلیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں یہیں بیٹھے ہوئے خلوص سے جب مصائب سنیں، ایک آنسو بہائیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ قدم کی بات کرتے ہیں، یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، میں عربی متن نہیں پڑھ رہا، اور ایک روایت نہیں ہے، سینکڑوں روایات ہیں۔ آپ ایک آنسو بہائیں، من بکا او ابکا او تباکا وجب لہ الجنہ، ایک آنسو سے جنت واجب؟ جی بالکل جنت واجب۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس آنسو کے پیچھے پوری ایک داستان ہوتی ہے۔ یہ ہر کسی کے آنسو کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حسین والوں کے آنسو کی بات ہو رہی ہے، یہ صراط مستقیم پر جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کو مقایسہ کیا جاتا ہے نا کہ آپ کو اتنا ملے گا، حج پہ اتنا ملے گا، اگر حقیقت حال بتایا جائے تو بغیر حسین حج کا کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے نا ان کو کم ملا، آپ کو زیادہ ملا، حقیقت یہ ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، سارا آپ کو ملتا ہے۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت کتنی دیر لگی ہوگی؟ علی کی ضربت تو ویسی بھی بات آسا ہوتی تھی، کتنی دیر لگی تھی؟ عبادت ثقلین سے بڑھ کر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ثقلین جتنی عبادت کریں گے وہ تمام عبادتیں اسی ضربت کے صدقے میں ہیں۔ ان تمام عبادتوں کا ثواب علی کو مل رہا ہے۔ اگر علی نہ ہوتا، علی کی ضربت نہ ہوتی تو یہ عبادتیں کہاں ہوتی؟
یہ نمازیں کہاں ہوتی، یہ عمرے کہاں ہوتے، یہ حج کہاں ہوتے، یہ زیارتیں کہاں ہوتی؟ ان میں سے کوئی بھی عبادت نہ ہوتی. عبادت کی شکلیں شاید ہوتی، روح عبادت ختم ہو جاتی. روح عبادت کو برقرار علی ابن ابی طالب نے رکھا ہے، اس لیے جو قدم علی اور اولاد علی کے راہ میں اٹھتا ہے ثواب اسی میں ہوتا ہے. صراط سے بھی ہمیں گزرنا ہے. صراط مستقیم یہ والا تو آسان ہو گیا، وہ تو آپ خود ہو گئے. گزرنا بھی ہم نے کہا انتہائی بار رفتاری سے گزرنا ہے. آپ نے تو بس نیت کرنی ہے. کل بھی ہم نے کہا تھا بس نیت کرو، عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو پکڑ لیا آپ نے، سمجھ کے نا، سمجھے بغیر نہیں. یہاں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ہم اپنے آپ کو خواہ مخواہ خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. ہمیں اتنا حقیقت میں ملا ہوا ہے کہ ہم اس حقیقی نعمتوں کو چھوڑ کر خیالی نعمتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور حقیقت میں بھی بہت آسانی سے آپ کو ملا ہوا ہے. یہ یقین مانیے، کسی گمراہ کنندہ شخص کے پیچھے نہ چلیں. کس لیے؟ کیونکہ میں آسانی سے جنت حاصل کروں. آسان ترین راہ جنت کے حصول کے لیے راہ سید الشہداء ہے. صراط سے کیسے گزریں گے؟ صراط تو ایک مولانا بیان کر رہے تھے تو نیچے سے کسی نے کہا مولانا سیدھا کہہ دو، کوئی گزر ہی نہیں سکتا. یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بال سے باریک ہے، تلوار کی دار سے تیز ہے، اس کے اوپر سے کون جا سکتا ہے؟ جا ہی نہیں سکتا، قصہ ختم. اور جب یہ اوصاف بیان ہوئے صراط کے تو پھر امت نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صراط سے پھر ہم کیسے گزریں گے؟ اگر صراط ایسی جگہ ہے، ایسا پل ہے تو اس سے ہم گزریں گے کیسے؟ رسول خدا نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا. یقیناً جانتے تھے ہمارے لیے. جبرائیل نازل ہوا اور کہا ان اللہ یقرئک السلام، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے. یا محمد انت تجوز الصراط بنور اللہ، آپ صراط کو نور خدا سے طے کریں گے. وَيَجُوزُ عَلِي الصِّرَاطَ بِنُورِكَ، اور علی صراط کو آپ کے نور سے طے کریں گے. وَشِيعَةُ عَلِي تَجُوزُ الصِّرَاطَ بِنُورِ عَلِي ابن ابی طالب، علی کے شیعہ صراط کو نور علی کے ذریعے طے کریں گے. اب جب صراط نور کے ذریعے طے ہو رہی ہو لائٹ کی سپیڈ پر، لائٹ، یہ جو لائٹ سپیڈ ابھی ہے اس میں لائٹ کم ہے، ٹمپریچر حرارت ہیٹ زیادہ ہے. علی جو نور ہے وہ 100% نور ہے. اس نورانی راستے سے جب آپ اس صراط کو پار کریں گے تو وہ پار ہو جائے گا، آپ کو نظر بھی صراط نہیں آئے گا. پھر ارشاد فرمایا، چلیں لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کا ذکر نہیں کرتے، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. حضرت ابو بکر خلیفہ اول ارشاد فرماتے ہیں ان علی الصراط لعقبہ، صراط پہ ایک پھاٹک ہے، لا تجوزہ احد الا بجواد من علی ابن ابی طالب. صراط سے علی کا جواز لیے بغیر، علی سے پاس لیے بغیر، علی سے اجازت لیے بغیر کوئی بھی نہیں گزر سکتا. علی سے اجازت کیسے ہوتی ہے؟ وہ پاسپورٹ کیسا ہوتا ہے؟ وہ پاسپورٹ آپ کا نام عمل ہے. عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے نام عمل کا ٹائٹل ہوگا حب علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. آپ کی حسن سماعت ایسی ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک مجبوری کے تحت آپ کے اس محفل سے خطاب کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی، ہماری نسبت سعادت ہے. بس چند جملے ذکر مصائب کے، آپ کی زحمت تمام. ایک شخص، جیسے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ اگر آپ مولا سے محبت کریں تو آپ میں اور مولا میں شباہت آ جائے گی. آپ اگر صراط سے محبت کریں تو آپ میں اور صراط میں شباہت آ جائے گی. آپ اگر قرآن سے محبت کریں آپ میں اور قرآن میں شباہت آ جائے گی. مسلم حسین سے محبت کرتے تھے، مسلم میں اور حسین میں بہت سی شباہتیں ہیں. جب نماز کے بعد مسلم نے دیکھا اس نماز میں جہاں بہت لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز کا سلام دیا تو مسلم تنہا رہ گئے، بالکل اسی طرح جس طرح عصر عاشور حسین تنہا رہ گئے. جب اکبر شہید ہو گئے، جب قاسم شہید ہو گئے، جب عباس شاہ نے کٹا چکے اور وداع آخر کر کے حسین سوئے مقتل چلے تو ایک عجیب تنہائی تھی. پکارا کہاں ہو میرے شیرو، کوئی ہے مجھے سوار کرنے کے لیے. اجرکم علی اللہ. بس رونے کے ایام ہیں، تکلف کر کے نہ روئیے گا، اپنی آوازوں کو آزاد کریں. جب تو آ کے گھر سے نکلے تو مومنہ نے کہا کہ آپ گھر میں رہ کر جہاد کریں، گھر سے باہر نکل کر اتنے لشکر میں جہاد کرنا مشکل ہے. فرمایا مومنہ میں نہیں چاہتا یہ لعین تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائے. میں عرض کروں گا مسلم آپ بہت خوش نصیب ہے، آپ نے کربلا کا وہ منظر نہ دیکھا جب لعین خیمگاہ کی طرف حملہ آور ہوئے.
اجرکم علی اللہ. مسلم جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرتے کرتے تھک گئے ہیں، زخموں سے چور ہو گئے ہیں. یہ وہ واحد غازی ہے جو غازی بھی ہے، جو شہید بھی ہے، جو اسیر بھی ہے. جب زخموں سے چور ہو کر تھک کر بیٹھ گئے، تلوار نیچے کر لی تو وہ لعین اتنا ڈرتے تھے مسلم سے کہ نزدیک آ کے تلوار کا وار نہ کر سکتے تھے، دور سے پتھر مارنا شروع کر دیا. جب مسلم پر پتھر مارنا شروع کیا تو مسلم نے کہا مسلمانوں میں اہل بیت نبوت کا فرد ہوں، مجھے کفار کی طرح پتھر کیوں مارتے ہو؟ میں اگر عرض کر سکوں مقتل میں ہے. جب حسین تھک گئے، تلوار چلا چلا کر تھک گئے، یا یوں کہوں جب ذوالفقار کو نیام میں ڈالا اور لوگوں نے دیکھا اب تلوار نہیں اٹھا رہے، نزدیک آ کر پتھر مارنا شروع کیا. میں عرض کروں گا یہ تنہا حسین ہے، چکیاں پیس پیس کے اسے پالا ہے. یہ رسول کا نور عین ہے، یہ زخمی ہے، اسے پتھر کیوں مارتے ہو؟ اجرکم علی اللہ. حسین بھی پیاسے شہید ہوئے، مسلم کو بھی پیاسا شہید ہونا پڑا. مسلم کے لبوں پر تلوار کی زخم لگی تھی، آپ کے دان شہید ہوئے تھے. لبوں کے مسائل ابھی میں نے پڑھنے ہیں، ذرا بس 2 منٹ اور آپ کو زحمت دوں گا. مسلم کو پانی دیا گیا، پانی پینا چاہا، برتن میں خون آ گیا، پھر پانی دیا گیا، دان ٹوٹ کر برتن میں آ گیا، مسلم پیاسے شہید ہوئے. میں عرض کروں گا آپ اپنے مولا کی طرح پیاسے شہید ہوئے ہیں، آپ کا مولا پیاسا شہید کیا گیا. یہ داغ کوئی قلب زین العابدین سے پوچھے. 3 دن بعد بیٹا جب باپ کو دفنانے آیا، دفنانے کے بعد اپنی انگشت مبارک سے قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. اجرکم علی اللہ. خدا اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ان آوازوں پر، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے، خدا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. میں نے کہا تھا نا کہ لب مسلم پر تلوار کی ضرب آئی، لب مسلم پھٹ گئے، لیکن لبوں پہ تلوار کا لگنا اور ہے، چوب خیزراں کا لگنا اور. اگر غنچہ خشک ہو، اگر غنچہ تر ہو، اسے لکڑی ماری جائے، چھڑی ماری جائے تو دیر سے پر ہوتا ہے. لیکن اگر غنچہ خشک ہو، اسے اگر چوب سے مارا جائے، اسے اگر چھڑی سے مارا جائے. میں کیسے عرض کروں، زینب دیکھ رہی ہے، لعین نے چوب خیزراں کو شراب میں سلایا، ان پاک لبوں کو جسارت کرنا شروع کی. میں کیسے کہوں زینب نے کیسے برداشت کیا. زینب نے فریاد کی یا خدا میرے حسین کی خیر، میں نے سن رکھا تھا میرا بھائی شہید کیا جائے گا، میں نے یقین کر لیا. میں نے یہ بھی سنا تھا کہ سر نو کے نیزے پر بلند ہوگا، میں نے صبر کر لیا. میں نے یہ بھی مجھے بتایا گیا تھا میں اسیر کی جاؤں گی، میں نے اسارت بھی برداشت کر لی. لیکن خدایا سکینہ دیکھ رہی ہے، لعین کے ہاتھوں میں چھڑی ہے، لبہائے مبارک بوسگاں ہے رسول. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو ان کے پاس بھی بر وقت پہنچ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی ضروریت میں ذکر محمد والے محمد اسی طرح جاری و ساری رہے. السلام علیکم.